اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس؟ اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے، اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اگر اس نے کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 20 جولائی 2024، جولائی بھی آخر اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ہفتے کا دن ہے. بہت سی چیزیں گفتگو کر رہی ہوتی ہے اور بہت سی باتیں جو آپ کے سامنے، جو کہ اگلا ہفتہ بہت اہم آ رہا ہے. بہت اہم ایشو عدالتوں کے سامنے آنے، اور اگر ہم ان ایشوز کی طرف لے کر جائیں چیزوں کو تو آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. بنو کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں اس بات کے اوپر، اور اس پہ گفتگو ہوگی. اور بنگلہ دیش اور بنو کے واقعات کیا واقعی اپنا اس میں عسکری ادارے اور حکومت ملوث ہے؟ اس پہ کوشش کروں گا کہ میں اپنا نقطہ نظر رکھ سکوں جو حالات اور واقعات سامنے. اور خیبر پختونخوا اسمبلی نے الیکشن کمیشن کے خلاف کثرت رائے سے ایک قرارداد منظور کی، اور سنا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے خلاف بھی قرارداد منظور کر لی ہے. 2 ججز جو ہیں ایڈ ہاک، پھر آخر 2 ججز جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس سردار طارق مسعود 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج لگانے کی منظوری دے دی ہے. اور الیکشن کمیشن نے آخر کیا ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا. پروگرام کے شروع میں آپ نے مریم صفدر کے وہ الفاظ سنے ہوں گے جو توہین عدالت اور بغاوت کی بات کرتے ہیں. جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اس پہ صوبہ سرحد میں کارروائی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. وہاں وہ پرچہ درج کرانا چاہے، بالکل ہو سکتا ہے. آپ نے سن لیے ہیں وہ الفاظ سارے. یعنی اس طرح کے الفاظ، یعنی وہ چہرے کی ہوائیاں اڑے ہونا، حالت برے ہونا، یہ بتا رہا ہے، یعنی شکل بتا رہی ہے کہ ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کرنا کیا ہے. پہلے تو 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آپریشن عزم استحکام کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی نے قرارداد، جو اطلاع ہے میرے پاس آئی ہے. دوسری جو بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا. جو ٹویٹ میں نے کر دی ہے، ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تو بات نہیں آئی، لیکن یہ بات بڑی واضح طور پر آ گئی ہے، اور ان میں مطالبہ اسلم غوری نے کیا ہے. جی. اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کارروائی ہونی ہے، وہاں زور بڑا پڑا ہوا ہے، بہت زور لگا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پابندی کے حوالے سے سیاسی طور پر بھی، باقی جہاں سے بھی زور پڑتا ہے کہ وہ کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ اختیار کرنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے کون سا سیاسی جماعت کا رویہ اختیار نہیں کیا؟ کس طرح کی باتیں مریم صفدر کہا کرتی تھی، نواز شریف کیا کرتا تھا، آج تک ان پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. چلیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش اور بنو کے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا سامنے رکھ سکوں. بنگالیوں نے آزادی کے حقوق کے لیے نا، جب یہ بنگلہ دیش کا منظر جہاں نوکریوں میں 30% کو کوٹا جو ہے مجیب کی پارٹی کا ہے. بنگلہ دیش میں فسادات میں اب تک جو ہے نا 30 طالب علم جاں ہو چکے ہیں. ڈھاکہ میں عمارتوں کو آگ لگی ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں 5 شہروں میں فسادات جاری ہیں، اور پولیس کی جانب سے احتجاج کرنے والے طلباء کو گولی مارنے کے نتیجے میں کئی مظاہرین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ نے مظاہرین کے خلاف ظالمانہ کارروائی کے دوران بنگلہ دیشیوں کی دنیا سے رابطے کے تمام سہولیات منقطع کر دی ہیں. انٹرنیٹ، موبائل سروس اور یہاں تک کہ لینڈ لائن بھی بند کر دی گئی. اور شیخ حسینہ کے حکم پر حکام کے ہاتھوں بنگلہ دیشی سڑکوں پر مارے گئے
جو بنگلہ دیشی ہیں کا کہنا ہے کہ کوٹا سسٹم مخالفت کرنے والے پاکستانی ایجنٹ ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، تیسری بل کل شام بنگلہ دیش کا کس بازار میں روہنگیا مہاجرین کے کیمپ میں ایک اور زبردست آگ لگ گئی. کیا سیاست کرنے کے لیے قتل کرنا ضروری ہو گیا؟ قتل پھر کمزور طبقہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کسی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، یہ سب جان کر کے یہ کرایا جا رہا ہے. اور بنگلہ دیشی طلبہ تنظیموں کا احتجاج، ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو گئی، 2500 زخمی ہو چکے ہیں. اس سے زیادہ تعداد ہے جو جب تک میرے پاس اطلاع ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور بنگلہ دیش میں نہتے مظاہرین کی لاشیں گرا دی گئی. اور آج بنو میں جو ہے نا امن کا سفید جھنڈا خون سے رنگ دیا گیا. امن مانگنے والوں کو بھی کوئی گولی مارتا ہے. 10 محرم کو ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے اور خون کی ہولی شروع ہو چکی ہوئی ہے. اب تک اطلاع کے مطابق بنو امن اور سیکیورٹی فورسز اور لوگوں سے مقابلے میں 2 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے. اور بنو سپورٹس کمپلیکس میں فائرنگ کے واقعے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. احتجاج مزید شدت پکڑ گیا اور اس پر تمام سیاسی جماعتیں اور میڈیا خاموش ہے. غیر جانبدار کہہ سکتے ہیں. بنو میں احتجاج کرنا سب کا حق ہے. ریلی میں تحریک انصاف 5 گروپوں کو دعوت کی تھی جو براہ راست بدامنی کے ذمہ دار ہیں. اب انتظامیہ کی نااہلی سے بعض ریاست امن مخالف عناصر نے فائدہ اٹھا کر جانی نقصان کا راستہ ہموار کیا، جس کی انکوائری ہونی چاہیے. اسی لیے وزیرستان بنو میں فوجی چھاونیاں ہیں، بارڈر پر باڑ لگی ہے، FC ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، DIG، SP ہیں اور پولیس. اس کے باوجود جو سوال ہے نا کہ دہشت گرد بنو کیسے پہنچے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس کا مطالبہ جیسے پتہ نہیں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات ہے، ان کے جو ترجمان کے حوالے سے بات کی، لیکن اس کی تحقیق بڑا ضروری ہے ہونا. اور اس میں پاکستان میں امن بہت ضروری ہے. امن کے بغیر گزارا نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے بعد آگے طرف چلتے ہیں ہم. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہے نا الیکشن کمیشن کے خلاف اکثریت سے قرارداد منظور ہو گئی ہے. جی آئین کی خلاف ورزیاں کی ہیں. الیکشن کمیشنر استعفیٰ دے. الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام ہوا ہے. الیکشن کمیشن اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہے. انتخابات میں دھاندلی ہوئی. نگران اپنی ہوئی حکومت نے اپنی مدت سے زیادہ وقت گزارا اور آئین کی خلاف ورزی کی. الیکشن کمیشن نے فواد حسن جیسے بندے کو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر قبول کیا اور لیول پلینگ فیلڈ نہ دے کر نگران حکومتوں کو سپورٹ کیا. KP کی اسمبلی جو ہے آپریشن استحکام پاکستان سے متعلق قرارداد کثیری رائے سے منظور کر لیے. قرارداد وزیر قانون آفتاب عالم نے پیش کی. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے کیا دیا. اور میں نے آپ کو وجہ ایک بتائی تھی کہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہونے کی مین وجہ تھی کہ وہاں سپریم کورٹ میں ڈیوائڈ بہت تھی. اب سپریم کورٹ اس وقت 11 ججز نے فیصلہ دے دیا اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے. اور یہ فیصلہ قانونی ہے. وہ میں نے جو پیشن گوئیاں کی تھی، جو باتیں کی تھی، وہ سچ ثابت ہوئی. یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ میں کچھ چھپانا چاہتا ہوں. اصل بات آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور یہ رائٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ریزرو سیٹیں ان کی ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کی نہیں ہیں. انہوں نے جتنی سیٹیں لی اس کے تناسب سے پرپورشنٹ کے مطابق ان کو سیٹیں مل گئی. اب وہ قبضہ، ڈاکہ، چوری، فراڈ، فریب کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک سوال مجھ سے پوچھا کہ احتساب عدالتوں میں چیف جسٹس صاحبہ نے کیا فیصلہ کیا. انہوں نے تیزی سے ترجیح بنیادوں پر مقدمہ نپٹانے کا بات کر دی ہے اور احتساب عدالتوں کے 65 مقدمات جو ہے نا تعینات ججز کو بھجوائے گی. عدالت نمبر 5 کو 36 اور احتساب عدالت نمبر 9 کو 11 مقدمات، احتساب عدالت 10 کو 18 مقدمات. اور رجسٹرار ہائی کورٹ ابر گل نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. اسی طرح ان کے حوالے سے ایک بات ہے کہ وہ ڈٹ گئی ہیں. اور میں نے آپ کو خبر یہ دے دی تھی کہ ٹرائبیونل جو ہے الیکشن ٹرائبیونل جو بن چکے ہیں، اس کا اب جب تک وہ فیصلہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ فیصلہ موجود ہے، معاملہ سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے. لیکن ٹرائبیونل جو 8 کے 8 ہیں، ان کا نام تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور بالکل یہ ٹھیک کیا ہے
یہ آئین کی یہ منشا ہے, قانون کی یہ منشا ہے, فوقیت ہے, ماننا پڑے گا کہ الیکشن ٹرائبیونل جو چیزیں اس نے دے دی ہیں, الیکشن ٹرائبیونل کون ہوتا ہے؟ یعنی انہی کے فیصلے اور انہی کے خلاف وہ اپنی مرضی کے جج لگائیں. کیوں لگائیں بھی اپنی مرضی کے جج؟ تو یہ حالات ہیں آپ کے سامنے. اور ایڈ-ہاک ججز کے بارے میں جسٹس جمال بندوخیل کا آیا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے, مظہر عالم میاں خیل نے انکار کر دیا, لیکن ایک سال میں ایڈ-ہاک جج لگانے کی منظوری دے دی ہے. 6-3 سے اکثریت سے ایڈ-ہاک جج نامنظور کیے ہیں, جسٹس سید منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی. اور جسٹس منظور ملک حالانکہ ادھر تھے, لیکن وہ ادھر جو کہ کہا جاتا ہے نون لیگ کے بہت قریب ہیں. وہ میں تو لارڈز موومنٹ سے جانتا ہوں کہ وہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں جسٹس منظور ملک. اور اختر حسین جو ممبر پاکستان بار کونسل تھے وہ بھی آج ادھر مل گئے, جو بڑی باتیں کہا کرتے تھے ایڈ-ہاک ججز نہیں لگانے. اس میں اکثریت اراکین کا یہی کہنا تھا کہ جسٹس جمال جو ہے نا مظہر عالم میاں خیل سے پوچھ لیا جائے, مشورہ کر لیا جائے کہ وہ جج لگنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ ساری بات اوپن کر دی ہے. 2 ججز بہرحال ابھی, اور مجھے تازہ ترین اطلاع یہی ہے کہ جسٹس مظہر عالم خیل میاں خیل مان گئے. اور پتہ نہیں آپ تک خبر کب آتی, میرے تک یہی خبر آئی ہے کہ وہ پہلے ان کے انکار کر دیا, لیکن وہ ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہیں سپریم کورٹ کا جج جانے کے لیے, ایڈ-ہاک جج جانے کے لیے. تو تعداد اب 19 ہو جائے گی, 10 اور 9. اور اگر 2 ٹوٹ گئے, اگر ایک ہی ٹوٹ گیا, 19 آ گئے نا, اگر ایک ٹوٹ گیا تو 9 سے 10 ہو جائیں گے ادھر, اور ادھر 9 ہو جائیں گے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ آئیں آپ میری. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے جو میرے تک جو اطلاعات آ رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میرا خیال ہے گفتگو شنید کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو اب آگے آنا پڑے گا. وہ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک جرگہ کرنا پڑے گا. اور جو میں بات 5 جون 2023 سے کہتا ہوں پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے, وہ واقعی ضرورت ہے. جا جاتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.